बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज शरीफ माफिया के सबसे बड़े और पंजाब के सबसे बड़े लोटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था। साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं और जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और अपनी जो उनको मैंडेट दिया गया था आवाम का, उसके साथ गद्दारी की और बेवफ़ाई की थी, और जिसकी बुनियाद पर फिर उनको अपनी जो सीट थी डिप्टी स्पीकर की, उससे भी जाना पड़ा था। बड़ी कोशिश की थी कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहे और नौकरी और ग़ुलामी जितनी कर सकते थे शरीफ ख़ानदान की थी। अब उनके गिर्द घेरा तंग किया गया है और एक अहम कार्रवाई थी उनके ख़िलाफ़, और उनको अब तलब किया गया है और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मुकदमा अंदराज मुकदमा का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया गया है। अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि एक वज़ीर को अगवा कर लिया गया है गिलगित बल्तिस्तान के, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली डिग्री केस पर समाअत हुई थी, और जाली डिग्री केस एग्जैक्ट के जो शुएब शेख हैं, उनके खिलाफ एग्जैक्ट जाली डिग्री जो केस था उसमें शुएब शेख की पेशी थी। और मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बताया था कि सज़ा हुई थी शुएब शेख को, और सज़ा सस्पेंड की थी अदालत ने। और अदालत की तरफ से ये कहा गया था कि अपील में, क्योंकि अपील फाइल की हुई है शुएब शेख ने, तो अदालत ने कहा था शुएब शेख खुद पेश नहीं होंगे तो उनकी हद तक जो सज़ा सस्पेंड की गई है वो ख़त्म कर दी जाएगी, और उनकी सज़ा बहाल कर दी जाएगी, और उनकी अपील खारिज कर दी जाएगी। अदालत में समाअत शुरू हुई। अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की। अतर मिनल्ला साहब को बताया गया जी कि शेख जो शुएब शेख हैं वो अदालत में आज पेश नहीं हो सकते, उनको एक मौका और दिया जाए और वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए कुछ मसाइल ऐसे हैं, वो बैरून मुल्क हैं और उनके लिए वापस आना मुश्किल है, इस वजह से टाइम दिया जाए। जबकि FIA ने अदालत से कहा कि सज़ा मुअत्तली का जो हुक्म है वो वापस लिया जाए, और साथ उन्होंने कहा कि जनाब अपना जो फ़ैसला है, जो सज़ा सस्पेंड की गई थी वो ख़त्म कर दें, जो सज़ा मुअत्तल हुई थी, और उसके बाद चाहे भले इनको जितनी लंबी तारीख दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं, एक मौका उनको और दे देते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं आएँगे तो जो आपकी इस्तदा या दरख्वास्त है कि उनकी सज़ा मुअत्तली का ऑर्डर ख़त्म कर दिया जाए, वो अदालत ने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे। और अदालत ने शुएब शेख को आखिरी मौका देते हुए तलब कर लिया है 1 नवंबर को, और अदालत ने कहा है कि ये उनके लिए पेश होने का आखिरी मौका है। या तो वो अदालत में पेश होंगे और अदालत के सामने जो अपना मुद्दा है वो बयान करेंगे, और अपील में उनके जो वकला हैं वो अदालत के सामने आर्गूमेंट्स करेंगे। नहीं तो अदालत ने कहा फिर हम कानून के मुताबिक इसको डिसाइड करेंगे, और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। अब देखते हैं कि 1 नवंबर को शुएब शेख के केस में अदालत क्या डिसाइड करती है। जबकि दूसरी तरफ जो सूबाई वज़ीर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल्ला, उनको अगवा कर लिया गया है दहशतगर्दों की वजह तरफ से। हमारे मुल्क में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि दोबारा से दहशतगर्दी के जो मुख्तलिफ हमले हैं वो हमें, और मुख्तलिफ जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों की, वो हमें नज़र आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आ रही हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आ रही हैं। जो हमारी रियासत है और जो हमारी हुकूमत है वो तो इस्लामाबाद कंटेनर्स से भरने में मसरूफ़ है, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, चूँकि अब उस तरह की दहशतगर्दी तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे पहली थी, वो तो ज़रब अज़ब और ज़रब रद्दुल फ़साद के बाद दहशतगर्दों की कमर टूट गई थी, लेकिन वो दोबारा सर उठाने लग गए हैं। वो क्यों सर उठाने लग गए हैं, जो भी वजह है, उनको कौन अलाउ कर रहा है कि वो सर उठा रहे हैं, और जो रिट है रियासत की वो कहाँ पर है कि जब आपका वज़ीर अगवा हो जाए, जब वज़ीर आपका महफूज ना हो। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में कितने PTI रहनुमाओं पर हमले हुए, किसी के घर के बाहर क्रैकर हमला हुआ, किसी से भत्ता मांगा जा रहा था तालिबान की तरफ से। मुराद सईद की जो सवात का है उसकी बात सुने तो ये ऐसे ही लगता है कि सवात दोबारा इंतहा पसंद उस पर कब्जा करना चाहते हैं, या उनको वो दोबारा दाखिल होना चाहते हैं ज़बरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें हमारी रियासत के लिए एक लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। हमारे नौजवानों ने, फ़ौजी नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों हमारे जवान शहीद हुए, हज़ारों हमारी सिविलियन जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, वो शहीद हुए हैं। और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हमने अमेरिका की जंग से छुटकारा हासिल किया और इस दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा हासिल किया, और अब अगर दोबारा वो हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो ये हमारे लिए और कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक अमल होगा। ये वज़ीर हैं गिलगित बल्तिस्तान के कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला,
ان کو اغوا کیا گیا ہے گلگت بلتستان سے۔ ان کو بابو سر ٹاپ سے گرفتار کیا گیا ہے، وہ گلگت آ رہے تھے، اسلام آباد سے وہ گلگت آ رہے تھے کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کاروں نے جیل میں قید ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان انتہا پسندوں نے کہا، دہشت گردوں نے، کہ جو ہمارے ساتھیوں کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے ان کو رہا کریں گے تو ہم صوبائی وزیر کو چھوڑیں گے۔ اللہ معاف کرے، جو ہم پرانی فلموں میں دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پر جو بڑے غنڈے ہوتے تھے، ڈون ہوتے تھے، وہ کس طریقے سے کسی حکومتی شخصیات یا ان کے بچوں کو اغوا کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے لوگوں کو جیل سے چھڑواتے تھے۔ یہ کام ہماری ریاست میں ہو رہا ہے، اور ہم کہاں پہ مصروف ہیں؟ ہم اسلام آباد میں کنٹینرز لگانے میں مصروف ہیں، ہم اسلام آباد کو بند کرنے میں مصروف ہیں، ہم اسلام آباد میں پاکستانیوں کو احتجاج کرنے سے روکنے میں مصروف ہیں، اور ریاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ عبید اللہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جی بی اے ہنزا 6 سے منتخب ہوئے تھے، اور جو گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر عبید اللہ سے بات ہوئی ہے اور صوبائی وزیر کی رہائی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ علماء کرام اور عمائدین بھی مذاکرات میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تھک جل کے مقام پر مذاکرات کا آخری مرحلہ جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جرگے میں موجود ہیں، جو تھل جل کے مقام پر جرگہ ہے اس میں موجود ہیں۔ اور جب علماء کرام کو اس میں انوالو کیا گیا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر اس میں جو انتہا پسند، مذہبی انتہا پسند ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علماء کرام کو یا عمائدین کو، جو قبائل کے عمائدین ہیں، ان کو شامل کر کے اس معاملے میں صوبائی وزیر کو رہا کروانے یا بایاب کروانے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا نظام ہے، اور ہماری حکومت کہاں پہ کھڑی ہے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں، اور ہماری ریاست کہاں پہ کھڑی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر، سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری، جنہوں نے جب حمزہ شہباز ایک ہوٹل میں گئے اور وہاں جا کر وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانا تھا، اور وہ ایک ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ غداری کی، اپنی جماعت کے ساتھ بے وفائی کی، اور جس کے اوپر عدالت نے کہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا تھا، تو عدالت نے کہا تھا کہ جو اپنی جماعت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ڈسپلن کو ڈسٹرب کرتا ہے یا اس کو بریک کرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے جماعت میں جگہ نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لگا، عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ ملا، عمران خان نے اس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا اور وہ لوٹا ہو گیا، شریف خاندان کی غلامی کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، اور جو اس نے بدتمیزی کی مختلف جو آپ نے دیکھا مختلف ان میں، اور پھر 16 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے صوبائی اسمبلی کے، ان کے اوپر جس طرح تشدد کروایا، پرویز الہی پر تشدد کروایا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر جو گورنر ہیں پنجاب کے، ان کی طرف سے اجلاس ایوان اقبال میں بلایا گیا بجٹ کے لیے، تو اس ایوان میں بھی ڈپٹی اسپیکر نے جا کے اس کی صدارت کی، حالانکہ بجٹ بھی وہ اجلاس ہے جس میں اگر آپ کو پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے تو آرٹیکل 63A لگے گا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر گیا، اس نے وہ اجلاس کنڈکٹ کروایا، وہاں پر قانون سازی ہوتی رہی، وہاں پر اسپیکر کے اختیارات ختم ہوتے رہے، ڈپٹی اسپیکر وہاں پہ موجود تھا۔ پھر اس سے بڑھ کے جب منافقت اور غلامی اس دن سب نے دیکھ لی، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مس کوڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے بڑے سخت احکامات بھی جاری کیے تھے، بیسیکلی وہ توہین عدالت کی اس کے خلاف درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں، تو وہ اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس دوست مزاری کو جو محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہے اس کی طرف سے نوٹس جاری کیا ہے، یہ حکم نامہ طلبی ہے زیر دفعہ 160 ضابطہ فوجداری کے تحت، انکوائری ہے 64/2022، ہیڈ کوارٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب، یہ انکوائری کا نمبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نوٹس ہے، اس میں لکھا گیا کہ آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ بغرض دریافت حالات انکوائری مورخہ 11/10/2022 بروقت 1 بجے دوپہر دفتر ڈائریکٹر ویجیلنس پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور واقع 2 فریڈ کورٹ ہاؤس لاہور میں حاضر آنے کے لیے آپ پابند ہیں۔ اس میں اسسٹنٹ کمشنر روجان اس کو طلب کیا گیا ہے، حلقہ پٹواری و تحصیلدار بما ریکارڈ ان کو بلایا گیا ہے، دوست مزاری ایم پی اے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ یہ بیسیکلی غیر قانونی طور پر سرکاری زمینوں پر قبضے کا کیس ہے، جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑا ہوگا پنجاب میں
اس کے پاس جو بھی جائیداد ہوگی وہ سرکاری زمینیں ہی ہوں گی۔ اور اینٹی کرپشن نے جگہ جگہ ان کے خلاف کارروائیاں کیں اور وہ جو جائیدادیں تھیں وہ ریکور کروائیں۔ اب اس کے بعد جو دوست مزاری ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑے زمیندار سمجھتے ہیں، یہ سارے سرکاری زمینوں پر قابض ہو کے زمیندار بنے ہیں، اور یہ ان کے عرصہ دراز سے ان کی جو ہیں وہ سرکاری زمینوں پر قابض ہیں۔ تو زاہد مزاری کو بھی بلایا ہے، شیر محمد مزاری ان کے بھائیوں کو بھی بلایا ہے، معظم علی مزاری سالدار ان کو بھی بلایا ہے، شیراز کو بلایا ہے، منوج کمار کو بلایا ہے، کاشف دفعدار کو بلایا ہے، اور فہد دفعدار کو بلایا ہے۔ انسپیکٹر ویجیلنس نے ان کو یہ جو نوٹس جاری کیا ہے دوست مزاری کو، اور یہ دوست مزاری کے خلاف بیسیکلی انکوائری ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے انکوائری کے لیے طلب کرتے ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور پھر گرفتاری کا معاملہ آتا ہے۔ 11 اکتوبر کو یہ پیش ہوں گے، اپنا بیان جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں بیان جمع کروائیں گے تو وہ اپنے پاس جو ریکوائرڈ ان کے پاس ایویڈنس ہے جو انہوں نے مختلف محکموں سے، سرکاری محکموں سے کلیکٹ کی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر مقدمہ درج کر دیں گے اور پھر ڈائریکٹ گرفتاری کا معاملہ آئے گا۔ اور اگر یہ پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر اپنے حق میں کہ یہ جو انکوائری ہے ہمارے خلاف غلط ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، اس پر بھی پھر محکمہ اینٹی کرپشن یہ دیکھے گا کہ آیا کیا کارروائی ہونی ہے۔ تو یہ دوست مزاری کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شریف خاندان نے اس کو استعمال کر کے اب پھینک دیا ہے۔ اب اس کے جو کرتوت ہیں اور اس کی فیملی کے جو غیر قانونی طور پر سرکاری زمینوں پر قبضوں کے، اس پر اب ان کو معافی نہیں ملے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ انکوائری، اور جب انکوائری شروع ہو جائے وہ کسی نہ کسی کنارے جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں 11 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔